ہو جاؤ، دفاع ہی ہو جاؤ، زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے، مر ہی جاؤ، نمازیں ہی نہیں پڑھنی، تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی زندگی سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ کہ یہ وائرس نہ سبزی منڈی پہ حملہ کرتا ہے، نہ کبری منڈی پہ حملہ کرتا ہے، نہ گروسری سٹورز پہ حملہ کرتا ہے، یہ صرف مسجد پہ ہی حملہ کیوں کرتا ہے؟ آپ سمجھ جائیں گے، ایک وقت آئے گا۔ ابھی ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں، ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کو خالق مالک مشکل کشا حاجت روا، کہاں گئے ہمارے یہ دعوے؟ کہاں گئے؟ ہم بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ اللہ مشکل کشا حاجت روا اللہ بھی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر انبیاء کی مخالفت صرف اس وجہ سے ہوتی رہی، نبیوں کا کیا قصور تھا بتائیے؟ وہ کہتے تھے بندوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج مولویوں کا اور علماء کے اور ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ کبھی میں نے آپ کو کہا میرے پیچھے آؤ؟ اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وائرس کے اوپر، ویکسین کے اوپر اعتماد کو چھوڑ کر علاج کے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کرو۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کس وجہ سے بتائیے؟ اس تبلیغ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس سے کفر کانپ رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس وائرس کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ جو دعائیں نبی کریم نے بتائی ہیں، ہمارا ایمان ان پہ اس بات میں کہنے پہ وویلا کیوں ہے؟ شور کیوں برپا ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے کیوں ہے؟ آپ نے انبیاء کی تاریخ اٹھائی ہے نا، نبی یہ کہتے تھے میری عبادت کرو، کسی نبی نے یہ کہا میرے پیچھے چلو؟ ہاں، اتباع کا حکم دیتے تھے کہ پیروی میری ہونی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پیروی کرو، ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے۔ یہ نبی کا حق تو ہوتا ہے کہ پیروی کا حکم دے، لیکن بلاتا کس کی طرف ہے؟ مخلوق کی عبادت سے نکل کے اللہ خالق کی عبادت میں آ جاؤ۔ بس میں اور علماء جو ہیں جب آپ کو یہ بات کہیں گے نا آ جاؤ اللہ کی طرف، اور یہ مولوی جو ہے نا یہ بس سائنس کے خلاف ہیں جی، ان کو عقل نہیں ہے جی، بس اللہ کے فضل و کرم سے جو وحی کا علم ہوتا ہے، تم سائنس زدگی کا شکار جو مرضی کر لو، تم نہیں مان سکتے، ہم مانتے ہیں۔ ابو سعید خدری نے کہا ایک صحابی کو بچھو کاٹ گیا، سورت فاتحہ سے دم کیا، توکل اور اعتماد کے ساتھ زہر دور ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے، تمہیں نہیں یقین تم دفع ہو جاؤ۔ نہیں ہے تمہیں یقین؟ ہمیں یقین ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے 3 مرتبہ انسان جہاں پہ بھی داخل ہو جائے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں نہیں ہے نا؟ حفاظت کے، شفا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشفی بہا سقیمنا، اور متعدد دعائیں ہیں۔ ہمیں سب پہ یقین ہے، سب پہ اعتماد ہے، ہمیں رسول اللہ کی بات کے اوپر اتنا ہی یقین ہے جتنا اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہے۔ تم قرآن کھول کے ایک مرتبہ ترجمہ تو پڑھو۔ پروگرام، ٹی وی اینکرز ایسے بدبخت ہیں، کئی جواب دے دیا جائے نا فون بند کر کے بھاگ جاتے، فون بند کر کے۔ لائیو پروگرام بھی چل رہا ہو نا، جب ان کو پتہ لگ جائے ان کے موقف کے خلاف موقف آ رہا، کال کاٹ کے فرار ہو جائیں گے۔ پرویز ہود نامی ایک سائنسدان ہے، گزشتہ دنوں اس کو اور مجھے ایک پروگرام میں اکٹھے بٹھایا گیا، اس نے بھی وہی باتیں شروع کر دی۔ مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے، ویکسین مولوی نے بنانی ہے؟ کیا یہ مولوی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ یا چاند پہ مولوی نے پہنچانا ہے؟ یا چاند گاڑی مولوی نے بنانی ہے؟ یہ جو 50 مسلم ممالک لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ ان یونیورسٹیوں، ان نکمے ناکام سائنسدانوں کے اوپر لگا رہے ہیں، چاند پہ پرویز ہود نے پہنچانا ہے کہ مولوی نے؟ یہ اپنی ڈیوٹیز پہ فیل ہیں تو آگے ہے جواب یہ دیتے ہیں کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور مولوی فتوے دے رہا ہے۔
یعنی چاند پہ بھی مولوی نے پہنچانا تھا، چاند پہ نکمے تو نے پہنچانا تھا، تو چاند گاڑی بنانے میں ناکام ہو گیا، لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا گیا۔ یونیورسٹیز یہ جو تحقیق کے نام پہ لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتی ہے، ویکسین انہوں نے بنانی تھی، یہ فیل ہوئی ہیں۔ دنیا کے اندر ٹاپ جو ڈاکٹرز ہیں، ٹاپ 1%، پھر یہ الزام مولوی کو دیتے ہیں ناکامی کا۔ پوری دنیا مسلم میں سے ایک ڈاکٹر شامل نہیں ہے، اور 1% کے اوپر بند کرنے ہیں تو ان یونیورسٹی اور ریسرچ کے اداروں کو بند کرو۔